اللہ کریم نے سب سے پہلے حکم دیا اپنی عبادت کا اور ساتھ ہی شرک سے منع کر دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ پھر فرمایا ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرنا۔ پھر فرمایا اولاد کا قتل نہ کرنا۔ اب یہاں اگر آپ ترتیب کو دیکھیں تو پہلا حکم ہے اللہ کی عبادت، دوسرا حکم ہے ماں باپ کا ادب، تیسرا حکم ہے اولاد کے قتل سے بچنا، اولاد کو قتل کرنے سے باز رہنا۔ اب اگر آپ اس ترتیب کو دیکھیں تو اللہ کریم نے ایک تو اس بات کا اظہار کر دیا کہ میری بندگی کے بعد تمہارے اوپر جو سب سے اہم کام ہے وہ ماں باپ کی خدمت ہے۔ یہ حکم اولاد کے لیے ہے۔ اولاد کو حکم دیا کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا، تو یہ حکم کس کے لیے ہو گیا؟ اولاد کے لیے۔ پھر ایک حکم دیا ماں باپ کو، ماں باپ کو یہ حکم دیا کہ تم اپنی اولاد کو زندہ رہنے کا حق دینا، تبھی وہ تمہاری خدمت کریں گے نا۔ اگر تم نے ان کو پیدا ہونے کے بعد مار دیا، قتل کر دیا، تو وہ تمہاری خدمت کیسے کریں گے؟ زندہ ہوں گے تو خدمت کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ کریم نے ساتھ اس کی حکمت بھی بیان کر دی کہ قتل نہ کرنا، کیونکہ تمہارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بھوک ہے، افلاس ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، تو تنگ دستی کے ہاتھوں مجبور ہو کر قتل نہ کرنا، کیونکہ تمہیں بھی روزی ہم کھلاتے ہیں، انہیں بھی روزی ہم کھلائیں گے۔ لو مجھ سے لگاؤ نا تو بھوک کا مسئلہ حل ہو جائے گا، افلاس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تنگ دستی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ توکل میرے اوپر رکھنا۔ تمہارے اگر وسائل محدود ہیں تو ان کے قتل پہ نہ اترانا، ان کے قتل کے درپے نہ ہو جانا۔ اچھا، اس کے بعد اب دیکھیے گا، یہ اگر میں مجموعی جو کاؤنٹنگ کر رہا تھا اگر اس کو مد نظر رکھوں تو چوتھا حکم اللہ پاک نے کیا دیا؟ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ زنا کے یہ چوتھا حکم ہے۔ بے شک یہ بڑی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِیلًا، اور بہت ہی برا طریقہ ہے، بہت ہی برا راستہ ہے۔ اب اگر آپ اس آیت مبارکہ پر غور کریں جو سیاق و سباق ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، ماں باپ کا ادب کون سی اولاد کرے گی؟ جو حلال طریقے سے پیدا ہوئی ہوگی، وہی اولاد اپنے ماں باپ کا کیا کرے گی؟ قدر کرے گی، احترام کرے گی، ادب کرے گی، اطاعت کرے گی، ماں باپ کی خدمت کرے گی، جو حلال طریقے سے بولیے پیدا ہوئی ہوگی۔ اگر اس کی پیدائش کا طریقہ ہی حرام ہو تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا ادب کرے؟ اللہ کریم نے یہاں جو لفظ بطور خاص استعمال فرمایا ہے اس پہ تھوڑی توجہ آپ سب حضرات کی چاہوں گا۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا زنا نہ کرنا، حالانکہ جملہ ایسے بھی درست تھا، زنا نہ کرنا بالکل صحیح جملہ ہے، مکمل بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن اللہ کریم نے اس سے بھی آگے کی بات ارشاد فرما دی ہے۔ کیا فرمایا؟ زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ اب یہ جو زنا کے قریب نہ جانے والی بات ہے یہ سمجھنے والی ہے کہ زنا کے قریب جانا کیا ہوتا ہے۔ اس کی جو آسان فہم تعبیر ہے وہ ہے بے پردگی۔ جب معاشرے کے اندر بے پردگی عام ہوگی، بے حیائی عام ہوگی، شیطانیت عام ہوگی، تو یہ زنا کے قریب جانا ہے۔ اس میں فلمیں آ جاتی ہیں، گانے آ جاتے ہیں، ڈانس آ جاتا ہے، رقص آ جاتا ہے، موسیقی آ جاتی ہے، شراب نوشی آ جاتی ہے، اس میں مرد و زن کا اختلاط آ جاتا ہے، مرد و زن کا میل جول آ جاتا ہے،
عورتوں کا اور مردوں کا اکٹھے ایک ہی جگہ پہ رہنا آ جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے یہاں جو لفظ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یعنی ہر وہ کام جس سے انسان کے اندر زنا کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہو، زنا کی رغبت پیدا ہو سکتی ہو، زنا کا شوق پیدا ہو سکتا ہو، اللہ کریم نے وہ سارے راستے بند کر دیے یہ فرما کر وَلَا تَقْرَبُوا، کہ یہ اتنا برا کام ہے، اس کے قریب بھی نہ پھٹکنا، قریب بھی، اس کے قریب بھی پھٹکو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ایمان سے ہی محروم ہو جاؤ گے۔ یہ اتنا برا کام ہے، اتنا قابل نفرت کام ہے، کوئی باحیا شخص کبھی بھی زنا کو پسند نہیں کرے گا۔ اور اللہ کریم نے ہر انسان کے اندر یہ جو شہوت ہے یہ رکھی ہوئی ہے، رکھی بھی اس نے خود ہی ہے، یہی امتحان دینے کے لیے یہ طاقت انسان کے اندر رکھی ہے کہ وہ اس کو حلال طریقے سے استعمال کرتا ہے یا اس کو حرام طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ اچھا، جو اس طاقت کو حرام طریقے سے استعمال کرتا ہے پھر اس کے اندر نیکی کرنے کی قوت ہی ختم ہو جاتی ہے، نیکی کرنے کا یا اچھے کام کرنے کا یا اچھی سوچ، یہ ساری چیزیں انسان سے چھین لی جاتی ہیں۔ جب ایک انسان بری مجلس میں رہے گا، بری کمپنی میں رہے گا، بری صحبت میں رہے گا، تو اس سے نیکی کی توفیق ہی چھین لی جائے گی۔ اسے نہ کبھی نماز کا خیال آئے گا، نہ کبھی تلاوت قرآن کا خیال آئے گا، نہ کبھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا خیال آئے گا، اس کو نہ اچھے کام کرنے کا، نہ غریبوں کی مدد کرنے کا، نہ دکھی انسانیت کا سہارا بننے کا خیال آئے گا، کیونکہ اس کے ذہن کے اوپر برائی پوری طرح سے چھا چکی ہے، بے حیائی پوری طرح سے چھا چکی ہے۔ تو اب وہ ایک مثال ہے کہ جتنا زور آور گھوڑا ہو نا، اس کو اتنا ہی بڑا شکنجا ڈالنا چاہیے، اتنا مضبوط رسہ اس کو ڈالنا چاہیے۔ اب آپ سمجھ لیں کہ انسان کے اندر یہ جو طاقت ہے یہ ایک زور آور گھوڑے کی مانند ہے۔ انسان کسی لمحے بھی بہک سکتا ہے، انسان کسی لمحے بھی پھسل سکتا ہے، اس کے اوپر برائی کا، شیطانیت کا کسی لمحے بھی غلبہ ہو سکتا ہے۔ اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب دو باتیں ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ راستوں میں نہ بیٹھو، اگر تمہیں راستے میں بیٹھنا ہی ہے تو پھر تمہارے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں۔ ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے تکلیف دہ چیز دور کر دو، ایک یہ ہے کہ اس راستے کو پرامن بناؤ، اس راستے کو صاف ستھرا بناؤ، اس راستے کو روشن بناؤ، راہ گیروں کے لیے راستہ آسان بناؤ، اور اہم بات ارشاد فرمائی اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو، نظروں کی حفاظت کرنا، کہیں یہ نظر بہک نہ جائے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہی ارشاد فرمایا کہ عورت شیطان کے تیروں میں سے ایک بہت بڑا تیر ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ اگر عورت کا تیر تمہارے اوپر چل گیا تو پھر تم گمراہی سے بچ نہیں پاؤ گے۔ تو مردوں کو حکم دیا کیا کرنا؟ نظروں کو جھکا کے رکھنا۔ دوسری طرف عورتوں کو حکم دیا کیا؟ تم باپردہ رہنا۔ اب ہماری سوسائٹی کے اندر جتنی خرابیاں آ چکی ہیں، ان خرابیوں کی ایک بہت بڑی وجہ عورت کا بے پردہ ہونا ہے۔